بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث قدسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو اپنے ہاتھوں سے اچھی طریقے سے گوندھ کر اس کا خمیر تیار کیا تھا۔ پھر میں نے اس خمیر کو 40 سال تک خمیر کی حالت میں رہنے دیا۔ وہ خمیر 40 سال اسی طرح پڑا رہنے کی وجہ سے اتنا خشک ہو گیا کہ وہ ٹھکری کی طرح بجنے لگا۔ جب کوئی بھی اس خمیر پر ہلکی سی بھی ضرب لگاتا تو وہ خمیر سے اس طرح کی آواز آتی تھی جیسے ایک ٹھکری کو ضرب لگانے سے آواز سنائی دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے 40 سالوں میں سے 39 سال اس خمیر پر غم کی اور 1 سال راحت اور سکون کی بارش برسائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کا زیادہ وقت غم کو برداشت کرتے ہوئے ہی گزر جاتا ہے۔ 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس خمیر سے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو تیار کیا۔ کئی سالوں تک اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے میں جان نہیں ڈالی تھی۔ فرشتے زمین پر اترتے اور آسمان پر چڑھتے ہوئے اس پتلے کو دیکھ کر بہت ہی حیران ہوتے تھے، کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے کبھی بھی انسان کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے پاس سے ابلیس اپنے ساتھیوں کے ساتھ گزر رہا تھا۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے پر ہلکی سی ضرب لگائی تو وہ کھوکھلا تھا۔ اس پتلے سے مٹی کے کھڑکنے کی آواز آئی۔ ابلیس اس پتلے میں داخل ہوا اور پیچھے سے باہر آ گیا۔ ابلیس نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ یہ پتلا کھوکھلا بنا ہے، یہ اپنی بات پر ثابت قدم نہیں رہ سکے گا۔ ابلیس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ اگر اس کو ہم سے افضل بنایا گیا تو تم سب کیا کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو بس وہی کریں گے جو ہمارے رب کا حکم ہوگا۔ اس پر ابلیس نے اپنے دل ہی دل میں سوچا کہ اگر اس کو مجھ سے افضل بنایا گیا تو میں اس کو ماننے سے انکار کر دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے روح کو حکم دیا کہ اس کے قلب میں داخل ہو جا اور تمام حصوں میں پھیل جا۔ جب روح قلب کے پاس پہنچی تو جسم کو تنگ و تاریخ پایا، اندر جانے سے رک گئی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ تب نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ قلب جگمگا دیا گیا، یعنی وہ نور آدم علیہ السلام کی پیشانی میں امانت رکھا گیا۔ اب روح آہستہ آہستہ داخل ہونے لگی۔ ابھی سر میں تھی کہ آپ کو چھینک آئی اور زبان میں پہنچی تو آپ نے الحمدللہ پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یرحمکم اللہ کہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابو محمد، یہ اور وہ ابو البشر آپ علیہ السلام کی کنیت ہے۔ میں نے تمہیں اپنی حمد کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ جب روح کمر تک پہنچی تو آپ نے اٹھنا چاہا لیکن آپ گر پڑے، کیونکہ روح ابھی نیچے والے حصے میں نہیں پہنچی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان من عجلہ، انسان جلد باز پیدا کیا گیا۔ پھر روح تمام جسم میں پھیلی گئی تو آپ کو حکم ہوا کہ فرشتوں کو سلام کرو۔ آپ نے کہا السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے اسلام کا طریقہ ہوگا۔ آپ نے عرض کیا میری اولاد کون سی ہوگی؟ تو آپ کی تمام اولاد کو آپ کے سامنے کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ان کی پیٹھ پر اپنا دست قدرت پھیرا اور آپ کی اولاد کو نکال ظاہر کیا۔ پھر فرمایا میں نے ان کو جنت کے لیے پیدا کیا اور یہ جنت والوں کا عمل کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت پھیرا اور آپ کی اولاد کو نکال ظاہر کیا۔ پھر فرمایا میں نے جنت کے لیے پیدا کیا اور یہ جنت والوں کا عمل کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے دوسرے قدرت آپ کی پیٹھ پر پھیرا اور آپ کی باقی اولاد کو ظاہر فرمایا، اور آپ نے کہا ان لوگوں کو میں نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، یہ جہنمی والے اعمال کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے۔ پھر سب اشیاء ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا سچی ہو تو ان کے نام تو بتاؤ۔ حضرت ابن عباس، اکرمہ، مجاہد ابن جبیر رضی اللہ عنہما کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام چیزوں کے ناموں کو علم عطا کیا، یہاں تک کہ بڑے اور چھوٹے پیالے کے نام بھی بتائے۔
بعض حضرات نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف قول منسوب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مکان و وما یکون، جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونا ہے، کا علم عطا فرمایا۔ پہلے معنی اس معنی کے لحاظ سے مقصد ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام چیزوں اور ان کے ناموں کا علم عطا کر دیا، خواہ وہ پہلے پائی جا چکی ہیں یا بعد میں پایا جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام چیزوں کے احوال اور ان سے دینی یا دنیاوی منافع جو متعلق ہے، ان تمام کا علم عطا فرما دیا تھا۔ ایک قول کے مطابق آپ علیہ السلام کو تمام زبانیں سکھا دی گئیں، اور ایک قول کے مطابق آپ کو تمام ملائکوں کے ناموں سے آگاہ کر دیا گیا، اور ایک قول کے مطابق آپ کو تمام ستاروں کے ناموں پر مطلع فرما دیا گیا۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف اقوال نقل کرنے کے بعد حکیم ترمذی کا قول نقل کیا، جوہری ہو یا عرضی، ان تمام کے اسما کو اللہ تعالیٰ کے اسما ہی کہا جاتا ہے، کیونکہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے جلوے تمام اشیاء سے ظاہر ہوتے ہیں، اگرچہ اللہ تعالیٰ ان میں مقید نہیں ہوتا ہے۔ تفسیر الرحلبانی میں لکھا ہے، خدا باری اللہ تعالیٰ نے روح سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جس طرح تم زبردستی سے جسم میں داخل ہو رہی ہو، تجھے جسم سے نکلتے وقت بہت ہی دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب روح جسم سے پرواز ہوتی ہے تو انسان کو اس وقت بہت ہی دشواری ہوتی ہے کہ روح کا جسم میں داخل ہونے سے انکار کی اصل وجہ یہی ہے کہ روح لطیف و نورانی، جب کہ جسم آدم کثیف و ظلمانی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے شمع جمال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں داخل کیا گیا تو روح بلا تر دوسرے مبارک اور نورانی آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل کی گئی۔ جب روح جسم میں داخل ہوئی تو تب سے روح نے جسم میں اپنا سفر شروع کیا۔ سب سے پہلے روح حضرت آدم علیہ السلام کے سر، کانوں اور زبان میں داخل ہوئی، پھر آہستہ آہستہ پورے جسم میں پھیلتی گئی، سب سے آخر حضرت آدم علیہ السلام کے قدموں تک پہنچی۔ اس کے آگے مزید کوئی راہ نہ تھی، اس لیے روح واپس ناک تک آئی۔ جب روح ناک کے نتھنوں تک آئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو ایک زوردار چینک آئی۔ انسان کے جسم سے سب سے پہلے چینک کی ہی آواز آئی، جو انسانی جسم میں روح داخل ہونے سے سب سے پہلے آواز تھی، وہ چینک کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین کہو۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ الفاظ بولے، یہی الفاظ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بولے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے یہ الفاظ سن کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جب روح کو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل کیا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام کا دل ایک جگہ سے چل کر دوسری جگہ جانے کو کیا، تو وہ چل نہیں سکتے تھے۔ جب روح کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاؤں تک پہنچایا گیا تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام اپنے قدموں سے چل کر ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کو کل 9 دروازوں پر مشتمل کیا، جن میں سے 7 دروازے جو مندرجہ ذیل ہیں، 2 کان اور 2 ناک اور 2 آنکھوں کے سوراخ، جو کہ 6 بنتے ہیں۔ انسان کے جسم کا 7واں دروازہ انسان کا منہ ہے۔ انسان کے جسم کے آخری 2 دروازے پیشاب اور پیخانہ خارج کرنے کے راستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو شجاعت کو قلب میں، عقل کو دماغ میں، حرص کو رانوں میں اور غضب کو جگر میں شامل کیا گیا۔ مضحک کو تعال، خوشی و غم کو منہ، راغب کو حلق میں رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے چربی کو دیکھنے، ہڈی کو سننے، گوشت کو بولنے، خون کو پہچاننے کی ہمت عطا کی۔ جب روح انسانی جسم میں مکمل طور پر داخل ہو گئی تو دماغ سوچنے لگا، دل دھڑکنے لگا، سانسیں چلنے لگ گئیں، کانوں میں ہر طرح کی آواز داخل ہونے لگی، آنکھوں میں نور آ گیا، وہ سامنے سب کچھ چیزوں کو دیکھنے کی طاقت رکھنے لگا۔ اسی طرح جسم میں حرکت میں آ گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا سر مبارک اٹھا کر دیکھا تو حضرت آدم علیہ السلام کی نظریں لوح محفوظ عرش مجید کو دیکھا۔ آپ نے لوح محفوظ پر لکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔